قصر دنا تک کس کی رسائی چاہتے یہ ہیں آتے یہ ہیں صلی علی صلی علی صلی علی۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہجرت سے 2 سال قبل 27 رجب المرجب کو پیر شریف کی سہانی رات اور نور بھری رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی معراج ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا یہ مکمل سفر آپ کا جسم کے ساتھ اور بیداری کی حالت میں ہے۔ اس کے مد مخالف جو عقیدہ گھڑا گیا ہے کہ 27 رجب المرجب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج یہ روحانی معراج ہے، یہ عقیدہ بالکل باطل اور بے بنیاد ہے۔ میں اپنے دعوے پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 27 رجب المرجب کو معراج جسمانی اور آپ نے بیداری کی حالت میں یہ معراج کی، اس پر چند دلائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابو الفضل قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو آیت کریمہ بیان فرمائی جس میں واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی معراج کی بہترین دلیل ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ کے اندر اسریٰ کا لفظ آیا، اور اسریٰ یہ عینی مشاہدے کے لیے بولا جاتا ہے، نہ کہ حالت نوم کے لیے بولا جاتا ہے، اور عینی مشاہدہ یہ بیداری کی حالت میں ہوتا ہے، نوم کی حالت میں نہیں ہوتا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا اس آیت کے اندر اسریٰ کا لفظ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی معراج ہوئی۔ اور اسی آیت مبارکہ کے اگلا حصہ، اگلا لفظ جو ہے وہاں فرمایا اسریٰ بعبدہ، یہاں پر بعبدہ کا لفظ ذکر کیا گیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو عبد یہ روح و جسم کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ جب یہ روح و جسم کے مجموعے کو کہتے ہیں تو یہ روح و جسم کا مجموعہ یہ بیداری کی حالت میں ہوتا ہے، حالت نوم میں نہیں ہوتا۔ اور خواب کی حالت میں روح و جسم کے ساتھ کیسے سیر ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ نجم کے اندر اس حقیقت کو کھولا اور واضح کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی معراج پر بطور دلیل کی آیت بیان ہوئی۔ فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ نہ حد سے بڑی نہ بہکی۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر آنکھ کے بارے میں، آنکھ سے دیکھنے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو آنکھ سے دیکھنا یہ بیداری کی حالت میں ہوتا ہے، خواب کے اندر نہیں ہوتا۔ جب بیداری کی حالت میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ما زاغ البصر، کہ آنکھ حد سے نہ بڑی۔ تو آنکھ کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی معراج ہے، روحانی معراج نہیں ہے۔ میری چوتھی دلیل سماعت فرمائیں۔ یاد رکھیے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے بعد جب لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کیا تو کفار نے اعتراض کیا، اور بعض لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ معاذ اللہ عز و جل یہ بات سن کر، یہ واقعہ سن کر فتنے میں مبتلا ہو کر وہ مرتد ہو گئے۔ تو کفار کا اعتراض کرنا اور ان لوگوں کا مرتد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر روحانی معراج ہوتی اور آپ خواب کا ذکر کرتے تو کوئی بھی اعتراض نہ کرتا کہ خواب میں تو بندہ ایک لمحے میں یہاں ہوتا ہے، دوسرے لمحے میں کہیں اور ہوتا ہے، اس پر کس نے اعتراض کرنا ہے؟ اور کون فتنے میں مبتلا ہو کر معاذ اللہ مرتد ہو جائے گا؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جسمانی معراج کا تذکرہ ان لوگوں کے سامنے کیا۔ میری پانچویں دلیل، یاد رکھیے ہماری شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ جب تک قرآن و حدیث کے اندر آنے والی بات میں اس کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہوگا، اس وقت تک ہم اس کا حقیقی معنی ہی مراد لیں گے، ہم مجازی معنی کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہاں، اگر حقیقی معنی مراد لینا متعذر ہو جائے، مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے، تو اس وقت ہم مجازی معنی کی طرف جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں زید اسد، تو اسد کہتے ہیں شیر کو، چیر پھاڑنے والے جانور کو۔ اب زید شیر تو ہے نہیں، چیر پھاڑنے والا جانور تو ہے نہیں، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے زید شیر ہے۔ اب اس کا حقیقی معنی مراد لینا متعذر ہے، ہم اس کے مجازی معنی کی طرف جائیں گے، اور مجازی معنی مراد لیں گے، ہم کہیں گے کہ زید بہادر ہے۔ بہرحال یہ بات کہہ کر میں ایک بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جہاں بھی قرآن و حدیث میں آیا اور وہاں حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہے تو حقیقی معنی مراد ہی لیں گے۔ تو حدیث میں یہ بات بالکل موجود ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں حاضر ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کروانا۔ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے کہ یہ باتیں حدیث میں موجود نہیں ہیں، یہ کہاں سے لے لی ہیں؟ تو شاید حدیث کرنے والے حدیث تو کہتے ہیں، حدیث تو کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث کی دیگر کتابیں تو کجا سیاستہ کا بھی مطالعہ نہیں کرتے۔ کیا مجھے بتائیے، کیا براق کا ذکر بخاری اور مسلم شریف میں نہیں ہے؟ کیا قبر موسیٰ پر رکنا اس کا ذکر بخاری اور مسلم شریف میں نہیں ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نوافل ادا کرنا اور اپنی امت کے لیے دعا کرنا، کیا یہ امام نسائی نے اس کو نقل نہیں کیا؟ کیا مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کروانا سیاستہ میں کیا یہ حدیث موجود نہیں ہے؟ کیا براق کی کفیت کو بیان کرنا کہ براق کا قد کیا ہے، اس کی لمبائی کیا ہے، فوق الحمار دون البغل کے الفاظ کیا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں باب الاسراء میں ذکر نہیں کیا؟ کیا اس کو، کیا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مسلم شریف کے اندر، نسائی شریف کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر کیا حدیث موجود نہیں ہے؟ جب موجود ہے اور حدیث میں یہ چیزیں آئی ہیں اور اس کا حقیقی معنی مراد لینا بھی ممکن ہے تو ہم حقیقی معنی ہی مراد لیں گے، مجازی معنی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور بیداری کی حالت میں معراج کرنا، یہ معنی مراد لینا حقیقی معنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مختصر سے وقت کے اندر اتنی بڑی معراج کروائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ، اور یہاں پر حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہے تو ہم یہاں پر حقیقی معنی ہی مراد لیں گے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو 27 رجب مرجب کو آپ کو معراج ہوئی وہ حقیقی معراج ہے، وہ روحانی معراج نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بڑا مشہور اعتراض بھی کیا جاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ شاید آپ اس اعتراض کا جواب سنیں گے تو آپ خود ہی کہیں گے کیا پدی کا شور۔ سنیے اعتراض، کہا جاتا ہے کہ جی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو گم نہیں پایا۔ جی، اور یہ اما عائشہ صدیقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی فرد ہیں اور گھر کی گواہی ہے۔ جب یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو گم نہیں پایا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جسمانی معراج تھی؟ اگر جسمانی معراج تھی تو پھر جسم وہاں سے گم کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر آپ تھوڑا سا بھی علم رکھتے تو شاید یہ اعتراض نہ کرتے۔ یہ اعتراض علم نہ ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معراج ہوتی ہے ہجرت سے 2 سال پہلے، اور اما عائشہ صدیقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آتی ہیں ہجرت کے 7 ماہ بعد، یعنی آپ کی رخصتی ہجرت سے 7 ماہ بعد ہوتی ہے۔ 2 سال 7 ماہ کا درمیان میں فاصلہ ہے۔ اس وقت تو اما عائشہ صدیقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں نہیں تھی، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اما عائشہ صدیقہ نے یہ کہا کہ ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو گم نہیں پایا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر ہو سکتا آپ یہ بھی کوئی اعتراض کر دے کہ پھر یہ اما عائشہ صدیقہ نے یہ کیوں بیان کیا؟ آپ ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہماری امی جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت 100% بات بالکل درست ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ معراج 27 رجب المرجب کو جو جسمانی معراج ہوئی ہے، اس معراج کے بارے میں آپ نے ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ نے بعد میں ہونے والی روحانی معراج کا ذکر کیا ہے۔ جی ہاں، علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ المواہب اللدنیہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 34 بار معراج ہوئی، 1 بار جسمانی اور 33 بار روحانی۔ تو اما عائشہ صدیقہ کا یہ فرمانا ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس، جسم منور، جسم مقدس معراج کی رات گم نہیں پایا، تو اس سے مراد یہ روحانی معراج تھی جس میں آپ نے جسم کو گم نہیں پایا، اور اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج 27 رجب المرجب کی مبارک رات میں، پیر شریف کی سہانی رات میں آپ کو معراج ہوئی ہے، یہ جسمانی معراج ہے، روحانی معراج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہی عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔